عمر میری 14 برس تھی جب سارے جہان کی رنگینیاں آنچل میں سمیٹ لینے کو جی چاہتا ہے۔ انہی دنوں ہی امی ابو کو اچانک خیال آ گیا کہ گل رخ بڑی ہو گئی ہے، اب اسے 7 پردوں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انہیں ادراک نہ تھا 7 پردے چادر کے ہو یا اینٹوں کی 4 دیواری کے، یہ رکاوٹیں خوابوں اور خیالات کے پر کاٹ نہیں سکتی۔ تبھی انہوں نے میرے قدموں پر دہلیز کو پار کرنے کی پابندی عائد کر دی۔ اب میں تھی اور بیتی ہوئی لمبی دوپہریں ایک روز جبکہ محلے میں سناٹا پڑا تھا، سڑکیں گلیاں سنسان تھے اور میری ماں کانا کھا کر کباب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے چپکے سے کنڈی کھولی اور گھر سے نکل گئی۔ کھلی فضا میں پرتول اور کڑ اڑان بھرنے کی آرزو میں دہلیز تو پار کر لی، مگر یہ نہ سوچا کہ گھر کی 4 دیواری سے نکل کر جاؤں گی کہاں۔ محلے میں ماں نے کسی سے دوستی رکھنے ہی نہ دی تھی۔ لے دے کر ایک ماہین تھی جس کی والدہ امی کی دور کی کزن تھی، وہ کبھی کبھار آ جاتی تو میری عید ہو جاتی تھی۔ ان دنوں مابین ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اب میں سارے محلے کی گلیوں کے دروازے جانگتی پھر رہی تھی۔ دھوپ تیز تھی، سورج کی روشنی نے میری سنہری مائل آنکھوں کو چکا چون کر دیا تھا، گال تمازت سے تمتانے لگے۔ سوچا نہ حق چپے چوری گھر سے نکلی، اماں جاگ گئی تو کس قدر ولولہ کریں گے۔ سامنے ہی نبیلہ کا گھر تھا، سوچا کیوں نہ اس قدر کٹکھٹاؤں۔ یہ میری ان دنوں کی کلاس فیلو تھی جب ابھی پرائمری میں پڑھا کرتی تھی۔ اس کا گیٹ نیم وار تھا۔ میں نے گیٹ کو ذرا سا دھکیلا اور اندر جھانکا۔ لان خالی پڑا تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ دبے قدموں لان عبور کرتی اندر چلی گئی۔ برآمدے میں بھی سناٹا تھا۔ کمرے کی جالی سے چیک کر کر دیکھنے لگی۔ جانتی تھی آنٹی گھر نہ ہوگی، وہ جاب کرتی تھی، صبح جاتی شام کو لوٹتی، لیکن نبیلہ گھر میں ہوتی تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ابھی نبیلہ کو آواز دینے ہی والی تھی کہ اوپر کی منزل سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کاپی یا کتاب فرش پر گری ہو، گویا کہ شان اوپر ہے۔ جانتی تھی کہ نبیلہ کا بھائی شان جو میڈیکل کا طالب علم تھا، اس کا کمرہ بلائی منزل پر تھا۔ جب سارے گھر میں دیکھ لیا کہ کوئی موجود نہیں ہے، سوچا شاید نبیلہ بھی اوپر ہوگی۔ یہ سوچ کر سیڑھیاں چڑھتی بلائی منزل پر پہنچ گئی۔ کمرے کا در کھلا تھا، جھانکا تو شان کو پڑھنے میں محو پایا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ بچپن میں ہم ساتھ اسکول جاتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ تھے، لیکن جب اماں نے پردے بٹھا دیا تب سے شان سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ ہمارے گھر اب نہیں آتا تھا۔ شان اکیلا گھر پر ہے، سوچا آ ہی گئی ہوں تو نبیلہ کے بارے میں پوچھو کہاں گئی ہے، کب آئے گی۔ میں نے ہولے سے پکارا، شان کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ میں ہوں تو اس نے چونک کر تحیر سے جواب دیا، ہاں تم ہو بھائی، لیکن میں نے تو نبیلہ کو پوچھ رہی ہوں، وہ امی کے ساتھ نانی کے گھر گئی ہے، ماموں نے دعوت کی ہے، رات کو آئیں گی وہ لوگ، تم کیوں نہیں گئے دعوت پر؟ ارے بھائی مجھے پڑھنا ہے، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ وہ پھر کتاب میں محو ہو گیا، تبھی میں خود کرسی پر برجمان ہو گئی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ شان، میں نے پکارا، کیا ہے؟ اس نے اپنی کاپی پر توجہ مرکوز رکھی، کیا کر رہے ہو بھائی؟ دیکھ نہیں رہے؟ میں پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے تم پڑھو، لیکن میں تو بور ہو رہی ہوں۔ بور ہو رہی ہوں تو اور میں کیا کروں؟ تم بھی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگو۔ اس نے ایک میگزین میری طرف اچھال دیا۔ میں یہاں پڑھنے نہیں آئی، یہ پڑھانا تم ہی کو مبارک ہو۔ کیا کرنے آئی ہو؟ نبیلہ سے باتیں کرنے آئی تھی، گھر میں بھی تو بور ہو رہی تھی۔ نبیلہ نہیں ہے تو اب تم یہاں بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تم ہی 2 منٹ بات کر لو شان، گھر آئے مہمان کو اتنی تو لفٹ دیتے ہیں۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے گل رخ، کل میرا پرچہ ہے، اب تم چلو، نبیلہ جب آئے تب آنا۔ مجھے بہت برا لگا، کیا کوئی انسان ایسا رکو بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے شان کو کتاب میں اس قدر گم دیکھا تو غصہ آنے لگا، بلکہ میری رگ شرارت پڑک اٹھی۔ پتہ ہے شان بھائی میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ کیا؟ آپ کو پڑھنے نہ دوں، یہ کہہ کر میز پر پڑے اس کے نوٹس کے صفحے ہوا میں اچھل دیے۔ جب وہ نوٹس کے صفحات کی طرف لپکا، میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب اچک لی۔ اچانک عملے پر وہ ایک لمحے کو بکلا گیا، اس کو مجھ سے ایسی توقع ہرگز نہ تھی۔ رکائی وہ یوں دکھ رہا تھا کہ میں کسی طرح جلد از جلد وہاں سے چلی جاؤں۔
ارے ارے بیوقوف لڑکی، یہ کیا کر دیا؟ ہوا میں بکھر کر فرش پر گر جانے والے سپوں کے پیچھے دوڑنے لگا۔ میں اس کی بکلاہٹ سے محفوظ ہو رہی تھی، ابھی تم کو ٹھیک کرتا ہوں۔ اس نے صفحات اکٹھے کرتے ہوئے گویا جھوٹ موٹ کہا۔ مجھ پر اس کی اس دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اچھا چائے پیو گی؟ ہاں کیوں نہیں، مگر چائے بنائے گا کون؟ میں بناؤں گا چائے؟ ارے بھائی تم نہیں جانتی کتنی اچھی چائے بناتا ہوں۔ ویسے اچھا ہوا کہ تم آ گئی، اس وقت میرا دل چائے پینے کو چاہ رہا تھا۔ تم بیٹو یہاں، ابھی بنا کر لایا۔ اطمینان سے کرسی پر برجمان ہو گئی اور وہ کچن میں چائے بنانے کو چلا، لیکن اس نے اپنے کمرے سے نکلتے ہی باہر سے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ کتابیں اور نوٹس وہ ہاتھ میں پکڑے تھا۔ کمرے میں قید کر کے وہ دوسرے کمرے میں جا بیٹھا اور پڑھائی میں مشغول ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ میڈیکل کی تعلیم کوئی مذاق نہیں ہوتی، اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اور میں 14 برس کی لال بالی بیوقوف لڑکی تھی، ہر بات کون سی مذاق بنتی تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی سے انتظار کرتی رہی کہ اب آ کر کھولے گا، اس لیے بند کر گیا ہے کہ اس کے پیچھے کچن میں آ کر اسے پریشان نہ کروں۔ لیکن 2 منٹ سے زیادہ وقت گزر گیا اور وہ نہیں آیا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ کیا اور نوٹس کے صفحات ہوا میں اڑنے کا بدلہ لے لیا۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا تو باہر سے جواب دیا، کل روح دروازہ مت پیٹو، میں کھولنے کا نہیں۔ جب تک مما اور نبیلہ واپس نہیں آ جاتی تم یوں ہی کمرے میں بند رہو گی۔ روحان سی ہو گئی، لیکن روش کس کو دیتی؟ یہ میرا اپنا کیا در تھا۔ اب شور مچانے سے تو بدنامی ہو جاتی۔ سارے محلے میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی کہ کچھ دیر بعد آپ ہی آزاد کر دے گا۔ تاہم ممی کے جاگ جانے کا ڈر تو تھا، جاگ گئی اور مجھے گر نہ پائے تو کیا ہوگا؟ محلے میں کیا مجھے ڈھونڈتی پھرے گی؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 گھنٹے استراحت فرما کر بالآخر ان کی آنکھ کھلی اور مجھے آواز دی، کل رخ ذرا چائے تو بنا لو۔ بدن میں درد ہو رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 2 گھنٹے کا کیولا کرنا یوں تو اماں کا روز کا معمول تھا، مگر آج واقعی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی حرارت ہوئی اور پھر بخار چڑھنے لگا۔ وہ بار بار مجھے آواز دے رہی تھی، وہاں ہوتی تو جواب دیتی۔ بالآخر امی کو اٹھنا پڑا، آوازیں دیتی چھت پر گئی، سارا گھر چان مارا۔ جب کہیں نہ ملی تو ان کا پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ آواز جاتے رہے، سریا برقع ڈال گھر سے نکلے اور محلے کے ہر مکین کے در کھٹکھٹانے لگی۔ سوائے نبیلہ کے گھر کے ادھر تمام محلے کو خبر ہو گئی کہ گلرخ گھر سے غائب ہے، شاید کسی آوارہ لونڈے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سب سے پہلا جملہ یہی تھا۔ جوان فن محلے بھر میں گردش کرنے لگا۔ شان مجھے اپنے کمرے میں بند کر کے پڑھنے بیٹھا ہی تھا کہ اسے کسی دوست نے کال کر کے بلا لیا کہ یار جلدی سے آ جاؤ، بس 2 منٹ کے لیے، کل جو پرچہ آنے والا ہے اس کے گیسٹ پروفیسر صاحب سے مجھے ملے ہیں، آ کر لے جاؤ۔ یہ سنتی ہی اسے تو یاد ہی نہ رہا کہ گلرخ کو سزا کے طور پر کمرے میں بند کر دیا ہے۔ شان کا خیال تھا 10-15 منٹ بعد در کھول دوں گا تو یہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ دوست کی کال سنی، فوراً نیچے پہنچا اور گیسٹ پیپرز لینے کو روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے بیرونی دروازے کو بند کر گیا۔ گیٹ پر آٹومیٹک تالا لگا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ والدہ کے پاس چابی ہے۔ جب وہ ایسے باہر جاتا اور گھر والے باہر ہوتے، وہ چابی سے خود گیٹ کھول لیتے تھے، اور جب ابو اور بھیا گھر آئے، انہیں پتہ چلا کہ میں گھر سے غائب ہوں تو پریشانی کے عالم میں ڈھونڈنے نکلے۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے اور بڑکر شان مجھے بھول کر اپنے دوست کی بیٹھک میں امتحان کی تیاری میں مشغول تھا۔ والدہ اور بھائی گلی میں کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کرے، کدھر جائے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ان کی صاحبزادی مابین کی ماں کے ساتھ گھر کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی اور وہ مکان کے اندر چلے گئے، لیکن جو ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا، والدہ چلانے لگی، کہاں رہ گئی تھی؟ کمبخت بتایا ہی نہیں۔ ماں میں انٹی صوفیہ کے گھر تھی۔ ارے مجھے بتا دیا ہوتا کہ ان کے یہاں جا رہی ہوں، ہم اس قدر پریشان نہ ہوتے۔ دوپہر سے اب تک ان کے گھر گنے رہنے کی کیا تک تھی؟ تمہارے ابو نے ان کا گیٹ بجایا مگر وہ لاک تھا، کسی نے نہ کھولا، تو پھر تم کیسے وہاں تھی؟ انٹی زبیہ کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ پوچھا، امی میں ان کے گھر لاک ہو گئی تھی، شان کے کمرے میں اوپر کی منزل پر لاک ہو گئی تھی۔
یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیسے لاکھ ہو گئی؟ شان نے بند کر دیا تھا اماں، اور وہ مجھے بند کر کے گھر سے چلا گیا تھا۔ آنٹی زوبیا کے جانے کے بعد میں نے سچ سچ تمام تفصیل بتا دی، کیونکہ جھوٹ نہ بول سکتی تھی۔ جھوٹ بولنے میں اور کوئی مصیبت کڑی ہو سکتی تھی۔ جب ہم نے منع کیا ہوا ہے کہ گھر سے قدم باہر مت نکالا اور آس پاس پڑوس میں نہ جایا کر، پھر تم کیوں گئی، اور وہ بھی جب میں سو رہی تھی، بغیر مجھے بتائے؟ اماں، میں نبیلہ سے ملنے گئی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اور آنٹی گھر نہیں ہوگی؟ شان نے تم کو کیوں لاک کیا اپنے کمرے میں؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اور وہ بھی پورے 6 گھنٹے تک؟ ضرور یہ تیرا کوئی غلط قسم کا معاملہ ہے۔ وہ مجھے پیٹنے لگی۔ ہماری ملازمہ جو شان کو چھٹی کرتی تھی اس وقت موجود تھی، کیونکہ میری گمشدگی سے امی پریشان تھی، تبھی وہ بھی گھر نہ گئی تھی۔ ماسی نذیرہ نے جو یہ سنا کہ شان نے مجھے اپنے کمرے میں پورے 6 گھنٹے بند رکھا، تو وہ دانتوں میں انگلی داب کر رہ گئی اور حیرت سے ٹکر ٹکر کے مجھ کو دیکھتی رہی۔ تم کیا مجھے گورے جا رہی ہو؟ میں نے ماسی نذیرہ پر غصہ نکالا۔ رات ہو گئی ہے، ابھی تک یہاں ہو، چلو اب جاؤ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی چلی گئی، لیکن کمزاد کی زبان اس کے قابو میں نہ رہ سکی، اور اگلے روز اس کے ذریعے سارے محلے کو خبر ہو گئی کہ آغا صاحب کی صاحبزادی گل رخ پورے 6 گھنٹے پڑوسی کے بیٹے شان کے کمرے میں بند رہی۔ جب اس کے ماں باپ بیٹی کی گمشدگی کی اطلاع کرانے تانے جا رہے تھے، تو وہ خدا کا شکر ہے کہ شان کی ماں نے میکے سے آ کر لڑکی کو آزاد کیا اور گھر پہنچا گئی، ورنہ جانے کیا گلنے والا تھا۔ ماسی نذیرہ تو ہر گھر جانتی تھی۔ کسی بھی جمالو سی لگائی آگ نے میرے اور میرے والدین کے لیے گویا جہنم کا در کھول دیا۔ اب محلے کی عورتیں بار بار پوچھنے آ رہی تھی کہ لڑکی کیسے گئی، کیوں اسے شان نے بند کیا اور کیسے واپس لوٹایا وغیرہ۔ یہ سب باتیں سن کر امی ابو بےحد شرمندہ تھے۔ وہ ہر ایک کو جواب دے دے کر ایک وضاحت کر کر کے تک گئے تھے۔ میں بھی چور بنی گھر میں ایک طرف پڑی تھی۔ ہم تو اسے ایک چھوٹی سی بات سمجھ رہے تھے، مگر زمانے کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی کہ جہاں پر بات کا بتنگڑ بنا کر لوگ خوش ہوتے ہیں، یقین ادھر تو رائی کا پہاڑ بننے کے بعد بھی باتیں بنانے والوں کو تشفی نہ ہو پا رہی تھی۔ انسان اپنی خطائیں بھلا دیتا ہے، لیکن زمانہ ان غلطیوں کو نہیں بھلاتا، بلکہ عورت کی بھول کو تو معاف ہی نہیں کرتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک زمانے نے کیا۔ نبیلہ کی امی کا تبادلہ ہو گیا۔ یہ لوگ دوسرے شہر چلے گئے، لیکن جو داغ بچنے کو بولتی وہ ہمیشہ کے لیے میری تقدیر کا جومر بن گیا۔ ایک مرتبہ میں محلے میں امی کے ہمراہ کسی شادی میں گئی، تو عورتیں مجھے دیکھ دیکھ کر چہ میں گویا کرنے لگی۔ وہ گزر بسر کر رہی تھی کہ ارے یہ وہی ماہین ہے جس کو صوبیا کے بیٹے نے 6 گھنٹے تک اپنے کمرے میں بند رکھا تھا۔ مجھے ہر طرف سے ایسی ہی نظروں کی تیر چلنی کرنے لگے، تو وہاں بیٹھنا دو بر ہو گیا، اور میں نے امی سے کہا، اماں اب گھر چلو، میرے پیٹ میں شدید درد ہے، کانا نہ کہوں گی۔ میرے بار بار مجبور کرنے پر بالآخر امی بھی بغیر شادی کا کانا کھائے گھر آئی۔ عورتوں کی باتیں انہوں نے بھی سنی تھی، لہٰذا بہت افسردہ تھی۔ کہنے لگی، دیکھ لیا خود سری کا انجام، 4 برس بیت چکے ہیں اور لوگ ابھی تک اس بات کو نہیں بھولے ہیں۔ کمرے میں بند رہنے کے انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیسے مطلب نکال لیے ہیں۔ ہم تو کسی جگہ جانے اور کہے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ والد صاحب کی زندگی کم تھی۔ ایک روز وہ بازار سودا سلف لینے گئے، تو وہاں دکان پر ہارٹ اٹیک سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رو دو کر ہم نے صبر کر لیا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، موت کا ذائقہ تو ہر روح کو چکھنا ہوتا ہے۔ والد کی وفات کے بعد امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ میں ان کی واحد اولاد تھی، ان کی زندگی کا بھی بھروسہ نہ تھا۔ بس خالہ جان سے کہہ سن کر ایک جگہ منگنی طے ہوئی، لیکن جب محلے والوں میں سے کسی نے سن لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو پڑوسی لڑکے نے اپنے کمرے میں 6 گھنٹے بند رکھا تھا، تو وہ لوگ بدظن ہو گئے اور منگنی ٹوٹ گئی۔ ہم نے وہ گھر فروخت کر دیا، اور خالہ جان مجھے اور امی کو اپنے گھر لے آئی کہ اس محلے میں رہ کر میرا رشتہ ہونا محال تھا۔ والدہ نے خالہ کے اصرار پر مجھے نرسنگ ٹریننگ سینٹر میں داخلہ دلوا دیا، کیونکہ خود خالہ بھی اسپتال میں ملازمت کرتی تھی۔ میری خالہ کی اولاد نہیں تھی، جوانی میں بیوہ ہوئی تھی، تبھی سے ملازمت کر رہی تھی۔
میں بھی نرسنگ ٹریننگ کے آخری سال میں تھی کہ والدہ بھی رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ اب خالہ بشرا کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہ رہا تھا۔ انہی کے پاس رہتی تھی، انہی کے سہارے زندگی کے دن گزارنے لگی۔ خالہ جان ریٹائر ہوئی تو مجھے ان کی جگہ ملازمت مل گئی اور میں اسپتال میں بطور نرس کام کرنے لگی۔ ایک بار کینسر وارڈ میں، کیونکہ کینسر ایسا مرض تھا کہ انسان کو قبل از وقت مرنے کا اشارہ مل جاتا ہے۔ اکثر مریض باحوصلہ اس موذی مرض سے لڑتے اور کچھ ایسے بھی ہوتے کہ حوصلہ ہار جاتے تو افسردہ رہ کر موت کے انتظار میں دن گنتے تھے۔ ایک دن ایک نہایت خوبصورت نوجوان کینسر وارڈ میں لایا گیا۔ اس کی زندگی کے دن بھی گنے جا چکے تھے۔ مجھے عادل کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ ایسی بھرپور جوانی، اس قدر خوبصورت شخص، اور کیسے موذی مرض نے اپنے چنگل میں کس لیا تھا۔ بہرحال میرا تو فرض تھا مریض کی خدمت کرنا اور اس کی دلجوئی اور ہمدردی سے پیش آنا۔ میں دل سے اس خلوص کے ساتھ عادل کی خدمت کرتی تھی، وقت پر دوا دیتی اور اچھی طرح دیکھ بھال کرتی رہی۔ جب میں اس کے روم میں جاتی وہ میرا منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتی اس کی نگاہوں میں جینے کی آرزو جاگنے لگتی اور اس کی آنکھیں کس نئی امید سے چمک اٹھتی تھی۔ شاید کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا لیکن اظہار نہ کرتا تھا کیونکہ اظہار بیکار تھا۔ کافی دنوں تک اس نے مجھے اپنے ذاتی حالات کے بارے میں کچھ نہ بتایا، لیکن ایک روز جب کہ وہ کچھ افسردہ اور فکر مند نظر آ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جو نوکرانی کے زیر نگرانی پرورش پا رہا ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹے سلیم کی بہت فکر ہے۔ میرے بعد اس کی پرورش کون صحیح طریقے سے کرے گا؟ بس یہی سوچ کر پریشان رہتا ہوں۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ جانتا ہوں کہ میری بیماری آخری سیج پر ہے، لیکن میرے بعد سلیم تو اس بے رحم زمانے کے رحم و کرم پر رہ جائے گا۔ اس نے ٹنڈی آہ کھینچی۔ مجھے لگا جیسے کہ وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہو کہ اس کے بعد میں اس کے بچے کی ماں بن جاؤں۔ تبھی میں نے عادل سے درخواست کی کہ آپ یہ بچے مجھے دیجیے، میں اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پہلے تو رضامند نہ ہوا کیونکہ میرے بارے میں شاید وہ نہیں جانتا تھا، لیکن میرے حسن سلوک نے اس کا دل جیت لیا تھا اور یہی چیز اسے مجھ پر بھروسہ کرنے پر مائل کر رہی تھی۔ اس نے کہا اپنا بچہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن ایک خیال پریشان کرتا ہے۔ آپ شادی شدہ نہیں ہیں۔ جب آپ نے شادی کر لی تو بعد کے حالات میں کیا آپ میرے بچے کو اس طرح پال سکے گی جیسے کہ آج کے حالات میں؟ یقیناً حالات بدل جائیں گے تو آپ کی توجہ بھی ہٹ جائے گی۔ میں نے عادل سے وعدہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی اور اپنا سب کچھ اس بچے کو ہی سمجھوں گی۔ عمر بھر اس کا خیال کروں گی جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ عادل نے اپنی زندگی میں ہی اپنے 2 سالہ بچے کو مجھے سونپ دیا کیونکہ اب وہ زندگی کی آس کھو جاتا تھا۔ خالہ مجھ سے زیادہ سلیم کا خیال رکھنے لگی۔ وہ گھر پر ریٹائرڈ زندگی گزار رہی تھی، کوئی مصروفیات نہ تھی۔ انہوں نے سلیم میں دل لگا لیا۔ جب میں ڈیوٹی پر آتی وہ اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہناتے، ٹہلانے لے جاتی اور بہت خیال رکھتی۔ کچھ ہی دنوں بعد عادل کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں روزہ سے دوا دیتی اور اکثر بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی تھی۔ ہنس ہنس کر جواب دیتی۔ حوصلہ اور تسلیہ جو میں اس کو دیتی وہ اس کے لیے مرہم کا کام کرتی تھی۔ وہ بہت معصوم سا انسان تھا، اس کی ہر بات کا جواب محبت میں دیتی تھی۔ بالآخر اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے اور وہ اپنے خالق سے جا ملا۔ سلیم کی صورت میں مجھے اپنی سب سے قیمتی چیز سونپ کر اس کی وفات پر میں بہت روئی تھی۔ لگتا تھا جیسے آج بیوہ ہو گئی ہوں، حالانکہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا، محبت کا بھی نہیں، نکاح کا بھی نہیں۔ لیکن آج پتہ چلا کہ انسانیت کا رشتہ تو سب رشتوں سے بڑھ کر اور افضل ہوتا ہے۔ میں نے سلیم کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بالکل ایسی اس کی پرورش کی جیسے کوئی اپنی اولاد کی کرتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو کبھی پسند کیا اور نہ کسی سے شادی کی خواہش کی، بس ہر دم سلیم کی خواہشیں ہی پوری کرنے کی فکر میں لگی۔ میری زندگی کا دوسرا مقصد مریضوں کی خدمت کرنا تھا، اسی میں مجھے سکون ملتا تھا۔ محبت تو کسی مرد سے نہ کر سکی، عادل سے بھی جھوٹی محبت کا سوانگ رچاتی رہی تھی کیونکہ اس کی دلجوئی مقصود تھی۔
نہیں چاہتی تھی کہ ایک ایسے انسان کا دل ٹوٹ جائے جو موت سے قریب ہے، لیکن وہ محبت جھوٹی نہیں تھی، سچی تھی۔ اس حقیقت کے ادراک بعد میں ہوا تھا، کیونکہ اس کا لخت جگر ابھی بھی میرے پاس ہے، اور اس کے والد عادل کی محبت اور یاد سے میرا دل بھی آباد ہے۔ میں چاہوں تو آج بھی شادی کر سکتی ہوں، لیکن مجھے گھر بسانے کی چاہ اب نہیں رہی ہے۔ سلیم کو دیکھتی ہوں تو میری ممتا کی پیاس جاتی رہتی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ ایسی ہی محبت ہے جیسے کسی ماں کو اپنی اولاد سے ہو سکتی ہے۔ وہ بھی مجھے ماں سمجھتا ہے اور ایک بیٹے کی طرح میرا احترام کرتا ہے۔